یہ کہانی ہے امریکی ریاست فلوریڈا کی۔ امریکہ کی ایک ریاست فلوریڈا کے قریب بہت سارا سمندری علاقہ ہے جس کو برمودا ٹرائی اینگل کہتے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ دنیا کی پر اسرار ترین جگہ ہے۔ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں بحری جہاز، کشتیاں، ہوائی جہاز اور کئی ٹن وزنی کارگو بحری جہاز یہاں آ کر لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ اس علاقے کے متعلق لوگوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں جاتے ہی بحری جہازوں کی سمت معلوم کرنے والے آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ پائلٹس کا کہنا ہے کہ انہیں عجیب و غریب کالے بادل دکھائی دیتے ہیں جن میں داخل ہونے کے بعد نہ تو وہ اپنے جہاز کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں اور نہ انہیں زمین کا پتہ چلتا ہے، نہ آسمان کا، جس کے نتیجے میں خوفناک قسم کے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل کے اس علاقے میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ جس نے پوری دنیا کو دہلا کر رکھ دیا۔ اگرچہ اس واقعے کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اس واقعے کو جاننے کے بعد آپ بہت حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ 4 دسمبر 1977 کی صبح تھی جب بروس نامی ایک پائلٹ نے بہاماس کے جزیرے سے اڑان بھری، جس کے چھوٹے جہاز میں صرف 2 مسافر سوار تھے اور ان کی منزل فلوریڈا کا شہر میامی تھا۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی جس پر بروس اس سے پہلے بھی کئی بار سفر کر چکا تھا، لیکن اس بار جب طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو طیارے کے سامنے ایک چھوٹا سا سیاہ بادل آ گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہوتا چلا گیا، لہذا بروس کو مجبوراً اس کے اندر سے گزرنا پڑا۔ آگے جا کر جب طیارہ 11500 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ کے سامنے ایک اور پر اسرار کالا بادل آ گیا جسے دیکھ کر بروس کافی خوفزدہ ہو گیا، لیکن یہ بادل پچھلے بادل سے زیادہ گہرا اور خوفناک تھا، جس کے اندر سے گزرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ لہذا بروس نے جہاز کو بادل کے اندر داخل کر دیا، لیکن اس بادل کے اندر بہت زیادہ اندھیرا تھا، مگر یہ طوفانی بادل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک بادل کے اندر سے سفید روشنی سی نکلنے لگی اور پائلٹ نے پہلے ہی لمحے جان لیا کہ یہ آسمانی بجلی نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ اس بادل کے اندر جہاز کا سفر تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہا، لیکن پھر اچانک بروس کو محسوس ہوا کہ یہ وہی بادل تھا جو 1000 فٹ کی بلندی پر اسے ٹکرایا تھا، اور یہ احساس ہوتے ہی وہ ڈرنے لگا۔ یہ بادل ایک سرنگ کی شکل اختیار کر چکا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بادل کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ مگر اچانک پائلٹ کو سامنے روشنی کی ہلکی سی کرن دکھائی دی، جس کا مطلب تھا کہ بادل کی سرنگ ختم ہو رہی ہے، لہذا پائلٹ کے جسم میں نئی جان آ گئی۔ لیکن جیسے جیسے روشنی قریب آنے لگی تو اچانک طیارے کے سارے آلات یکے بعد دیگرے خرابی کے سگنل دینے لگے، یہاں تک کہ جہاز کے تمام انڈیکیٹرز بجھنے لگے اور جہاز میں مکمل اندھیرا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پائلٹ طیارے پر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا، لیکن حیران تو پر تب بھی طیارہ چلتا رہا۔ جب اس واقعے کے بعد بروس سے ساری صورتحال پوچھی گئی تو بروس کا کہنا تھا کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے طیارے کو کوئی اور طاقت چلا رہی ہو یا آسمان میں کوئی کرنٹ موجود ہے جو اس طیارے کو خود اڑا رہا ہو۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد بروس کے مطابق میرا طیارہ بالآخر بادل کی سرنگ سے نکل آیا اور اس کے ساتھ ہی جہاز کے تمام آلات ایسے کام کرنے لگے جیسے ان میں کوئی خرابی ہوئی ہی نہیں تھی۔ میں نے کنٹرول روم سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اسے اس کی موجودہ لوکیشن بتا دیں، تو کنٹرول روم کی جانب سے جواب ملا کہ طیارہ ریڈار پر دکھائی نہیں دے رہا، جس سے میں مزید پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک گہری دھند ختم ہو گئی تو وہ عین میامی یعنی اپنی منزل مقصود کے اوپر تھا۔ یہاں ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ فاصلہ 217 میل تھا جسے 1 گھنٹہ 15 منٹ میں طے کیا جانا تھا، لیکن طیارے کو اپنا سفر شروع کیے صرف 47 منٹ ہی گزرے تھے اور طیارہ بحفاظت میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا تھا۔ طیارے کے زمین پر اترتے ہی بروس نے اب اس کا فیول ٹینک چیک کیا تو اس میں اتنا زیادہ فیول خرچ نہیں ہوا تھا جتنا اس مقررہ راستے کے لیے خرچ ہونا چاہیے تھا، یعنی مطلوبہ فاصلہ بھی کم وقت میں طے ہوا اور اس کا فیول بھی بہت کم لگا۔ بروس نے سفر سے متعلق تمام معلومات چیک کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا طیارہ آدھے وقت میں اپنی منزل پر پہنچا، لہذا بروس نامی پائلٹ نے فوری طور پر ماہرین سے رابطہ کیا
اور خود پر گزرنے والی صورتحال سے ان تمام لوگوں کو آگاہ کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ماہر اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ آخر کار بروز نے خود ہی اس بارے میں معلومات جمع کی اور ان سے ایک نتیجہ نکالا کہ وہ اس وقت برمودا ٹرائی اینگل کے بالکل عین اوپر تھا اور بادل کے اندر روشنی کی سفید لہریں دراصل الیکٹرک فوگ تھی۔ جبکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی خیال ظاہر کیا کہ بروس ڈارک انرجی کی وجہ سے اپنا ممکنہ سفر آدھے وقت میں طے کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی توانائی ہے جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے۔ یہ توانائی بلیک ہول کی طرح وقت اور مقام میں خلل پیدا کر سکتی ہے اور اس کی وجہ سے بادل کی ایک سرنگ پیدا ہوتی ہے۔ بروس اتفاق سے اسی سرنگ میں چلا گیا اور خوش قسمتی سے وہاں سے زندہ سلامت واپس آ گیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس طرح کے بادل اس علاقے میں عام ہیں اور اکثر پائلٹس کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم اس کی وضاحت کوئی نہ دے سکا کہ بروس نے اپنا سفر آدھے وقت میں کیسے طے کیا۔ بروس کی یہ فلائٹ آج بھی ایک راز ہے جس کا حل ہونا ابھی باقی ہے۔ دراصل اس واقعے کو اتنی شہرت اس وجہ سے ملی کیونکہ اس جگہ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں 50 سے زیادہ بحری جہاز اور 30 سے زیادہ ہوائی جہاز لاپتہ ہو چکے ہیں، جن کی واپسی تو بہت دور کی بات ہے، ان کا سراغ بھی آج تک نہیں لگایا جا سکا۔ اس خطے میں بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کے غائب ہونے کی کہانیاں 19ویں صدی کے نصف میں شروع ہوئی، لیکن ان جہازوں کے ملبے، ان جہازوں کے بارے میں معلومات اور ان جہازوں کے واپس آنے کے بارے میں کوئی بھی خاطر خواہ معلومات نہ دے سکا۔ برمودا ٹرائی اینگل کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کا لڑاکا جہاز معمول کے مشن پر نکلا اور غائب ہو گیا، اور آج تک اس طیارے کا ملبہ یا اس کے 14 جو عملے کے افراد تھے نہ مل سکے۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس مشن کو ڈھونڈنے والے طیارے میں سے ایک طیارہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی بحریہ کا ایک اور جہاز جس میں 300 افراد سوار تھے 1918 میں گم ہوا تھا، اس کا سراغ بھی آج تک نہ مل سکا۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل پر لگنے والے الزامات کو ختم کرنے کے لیے کافی کوششیں کی، لیکن اب تک وہ اس کی کھوج لگانے اور ڈوبے ہوئے جہازوں کا ملبہ اور ان کا سراغ لگانے میں ناکام رہے ہیں۔